ہر کئی بار آپ نے اس محبت میں کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بھر گیا صدیق اکبر. آج ہم اور آپ اس عظیم ہستی کا عرس منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ جسے اہل سنت کے متفقہ عقیدے کے بنا پر محراب و منبر میں ان لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم کے اندر بھی کئی جگہوں پر آپ کا ذکر ہوا ہے، آپ کا تذکرہ ہوا ہے. اور یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، بڑے بڑے مفسرین کا یہ قول اور دعویٰ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو دوسرا مراد ہے والذی جاء بالصدق، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. وصدق بہ، اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے. اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے. اور یہ صرف میں اور آپ اور ہم یا اس دور کا عقیدہ نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے مولائے کائنات سرکار مولا علی بھی یہی کہتے ہیں، صاحب مدارک نے بھی یہی کہا، تفسیر روح البیان نے بھی یہی کہا، اور بڑے بڑے ائمہ مجتہدین نے بھی یہی کہا کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچائی لے کر آیا. اس آیت کے اس حصے سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جس نے سچائی کو قبول کیا، وہ جس نے سب سے پہلے سچائی کو ایکسپٹ کیا، وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی. اللہ اکبر. وہ کون؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آیت پاک بھی اشارہ کرتی ہے جناب صدیق اکبر کی ذات کی طرف. اور قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ جس کو آپ سنتے رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی طرف بھی جب مفسرین نے اشارہ کیا تو محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ. اب جو اس سے آیت کا آگے کا حصہ ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے صحابہ کرام کا، خصوصی صحابہ کا بھی ذکر ہے، عمومی صحابہ کا بھی ذکر ہے، تمام صحابہ کا بھی ذکر ہے، چار یاروں کا بھی اس میں ذکر ہے. اب کیا کہیں گے آپ کہ کیسے ذکر ہو گیا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مکمل آیت پاک ہے. اب اس میں کیسے ذکر ہو گیا؟ تو مفسرین نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد فوراً جس آیت کریمہ کا حصہ بتا رہا ہے والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ میں ہے، یہ ساتھ کون ہے؟ یہ ساتھی کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ یہ ساتھی ہے کون؟ اللہ اکبر. تو ساتھی کہیں اور تلاش مت کرنا، بلکہ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
گا، اے لوگوں ابو بکر میرا غار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر میرا حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر میرے غار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر میرے حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ اور کہہ کیوں نہیں دیتے غلاموں کہ یہ تو میرے آقا نے فرمایا ہے، لیکن تاریخ بولتی ہے کہ ابو بکر اس ہستی کا نام ہے، ابو بکر اس عاشق کا نام ہے، ابو بکر اس غلام کا نام ہے، ابو بکر اس پروانے کا نام ہے، ابو بکر اس مستانے کا نام ہے، ابو بکر اس پروانے اور مستانے اور غلام کا نام ہے کہ جسے صرف یار غار اور حوض کوثر کا یار نہیں بلکہ عاشق تو یہ کہتے ہیں سلام صدیق اکبر تیری عظمت کو، سلام صدیق اکبر تیرے مقام کو، سلام صدیق اکبر تیری بہاروں کو، کہ اللہ نے تجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ تو غار کا بھی ساتھی ہے، تو مزار کا بھی ساتھی ہے، اور تو جنت کا بھی ساتھی ہے، تو حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مقام تو بتاؤ مجھے جہاں ابو بکر مصطفیٰ کا ساتھی نہ ہو، جہاں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ نہ ہو، جہاں ابو بکر مصطفیٰ کا ساتھی نہ ہو، وہ مقام تو مجھے بتاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنو، یہ ساتھ کا جو مرتبہ آیا ہے والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، وہ جو ان کا ساتھی ہے، یہ ساتھی کس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے؟ یہ ساتھی ہے کون؟ ذرا اپنے عقیدوں کی طرف غور تو کرو۔ الحمدللہ اللہ نے یہ پاکیزہ عقیدہ اہل سنت کو عطا فرمایا ہے، یہ نبی کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ساتھی ہے کون؟ اللہ اکبر۔ کو دوسری طرف چلیے، قرآن کی ایک آیت کریمہ اشارہ کرتی ہے، جس آیت کریمہ کی میں تلاوت کر رہا ہوں اس آیت کے اندر، قرآن مجید کے اندر صحابی کہنے کا شرف ایک ذات کو حاصل ہے، وہ صدیق اکبر ہے، جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، جن کا صاحب ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں جس کے صاحب ہونے پر دلیل دے رہی ہے، قرآن پاک کی آیت جس کے صحابی ہونے کا دعویٰ دلیل بتا رہی ہے۔ حضور کے دیوانوں وہ کون ہے جسے قرآن نے ساتھی کہہ کر اشارہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ والذین معہ سے ہٹ کر آئیے، اب ہم صاحب تلاش کرتے ہیں۔ سنو، اس آیت کریمہ کے حوالے سے بڑے بڑے مفسروں نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثوں نے لکھا ہے، فقیہوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے مفتیوں کا فیصلہ ہے۔ 1500 سال کی اسلامی تاریخ یہ بولتی ہے، اور صدیق اکبر پر بھونکنے والوں، اور صدیق اکبر کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھانے والوں، اور صدیق اکبر کی طرف معاذ اللہ نفرت کی نگاہیں ڈالنے والوں، کان کھول کر سن لینا، جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کی اس آیت کو معاذ اللہ انکار کرتا ہے، اور جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے 1500 سال سے امت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہو وہ نہ کل مسلمان تھا، نہ آج مسلمان ہے، نہ ہم اسے مسلمان مانتے ہیں، نہ ہم اسے مسلمان مانتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کرتا ہو، صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے، صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چلو وقت کم ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ساتھی قرآن کسے کہہ رہا ہے، یہ ساتھی ہونے کا شرف کسے ملا ہے، یہ صاحب کسے کہا جا رہا ہے؟ میرا نبی فرمائے ابو بکر میرا غار کا بھی ساتھی ہے، ابو بکر میرا حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے۔ رحمتوں نے پکار کر کہا آقا ابو بکر آپ کا ہر جگہ ساتھی ہے، ابو بکر دنیا میں بھی ساتھی ہے، ابو بکر قبر میں بھی ساتھی ہے، ابو بکر کوثر پہ بھی ساتھ ہے، ابو بکر آپ کا قیامت کے دن بھی ساتھ ہے، ابو بکر آپ کا اللہ اکبر جنت میں بھی ساتھ ہے۔ ابو بکر کو اللہ نے وہ شان و عظمت، وہ رفعت و مقام عطا فرمایا ہے کہ سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دو وزیر
میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور میرے دو وزیر آسمان پر ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کے کسی بادشاہ، وہ بادشاہ جس کی حکومت کا سکہ 5 سال چلے یا 10 سال 15 سال چلے، اس بادشاہ کے وزیر ہونے کا کسی کو شرف مل جاتا ہے تو اس کی کالر کبھی نیچے نہیں ہوا کرتی ہے، اس کی نظر کبھی زمین پر نہیں ٹکتی ہے. وہ ہزاروں لوگوں کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمہیں جو چاہیے میں دلواؤں گا، تمہیں جاگیر چاہیے میں دلواؤں گا، تمہیں زمین چاہیے میں دلواؤں گا، تمہیں جائیداد چاہیے میں دلواؤں گا، تمہیں کھیتی باڑی کھلیہان چاہیے میں دلواؤں گا، تجھے اناج چاہیے میں دلواؤں گا تجھے. کیوں کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں. تجھے نہیں پتا میں بادشاہ کا وزیر ہوں. میری اتنی چلتی ہے کہ میں اگر چاہوں تو تجھے جاگیر دلوا دوں، میں اگر چاہوں تو تجھے زمین جائیداد دلوا دوں. اگر دنیا کے 10 سال 5 سال 3 سال 15 سال کے بادشاہ کے وزیر کی شان یہ ہے تو مجھے بتا سنی، اس بادشاہ کے وزیر کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا آج بھی بج رہا ہے، قیامت تک بجتا رہے گا. ارے ابو بکر اس کا وزیر ہے جسے رب نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. نبی رہے گا تو آمنہ کا لال، رسول رہے گا تو آمنہ کا لال. اور بول سنی، وزیر رہے گا تو ابو بکر رہے گا اور عمر ہی رہے گا. کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی وزیر آئے گا. وزیر بھی یہی ہے، قیامت تک ان کی وزارت کا سکہ چلتا رہے گا. میرے آقا نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں، زمین پر 2 وزیر، آسمان میں 2 وزیر. اب سنو وہ 2 وزیر زمین والے کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر ہیں، وہ فاروق اعظم ہیں، یہ 2 وزیر ہیں. اب لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آج ہم نے جو جلسہ سجایا ہے، آج ہم نے جو محفل سجائی ہے، صدیق اکبر کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، عاشقوں کی دنیا میں ایک ہجوم ہے، ابو بکر کے نام کی محفلیں سج رہی ہے، صداقت کے علم بردار کا تذکرہ ہو رہا ہے، صداقت کا ذکر ہو رہا ہے، صداقت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ابو قحافہ کے بیٹے کے عشق کی باتیں سن کر کوئی مچل رہا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی محبت کی باتیں سن کر کوئی مچل رہا ہے، کوئی عشق میں محو مستغرق ہو رہا ہے، کوئی رو کر کہتا ہے یا اللہ صدیق کے عشق کے دریا سے ایک قطرہ اگر مجھے بھی مل جائے تو میرا بھی کام ہو جائے گا. ابو بکر کے دریائے عشق سے اگر مجھے ایک قطرہ مل جائے گا تو میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا. ابو بکر کے دریائے عشق سے ایک قطرہ اگر مجھے مل جائے گا تو میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اللہ اکبر. ہم عاشق ہونے کا نام تو لیتے ہیں، ہم عاشق ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم عاشق ہونے کے معاملے، ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم عاشق ہونے کی باتیں تو کرتے ہیں، مگر مجھے دیانتداری سے بتائیے آپ کہ ہمارا کام بتاؤ آپ کہ کون سا کام ہے جس سے عشق ثابت ہوتا ہے، کون سا کام ہے جس سے محبت ثابت ہوتی ہے، کون سا کام ہے جس سے نبی کی غلامی ثابت ہوتی ہو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا غور تو کرو. یہ صدیق اکبر ہیں جو حضور کے دربار میں جب مال طلب کیا گیا ہے، واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ عشق تازہ ہو جائے. اللہ اکبر. جب مال مانگا گیا نا، ہم تو مال دیکھ دیکھ کر دین پر لٹایا کرتے ہیں. ہم تو دین کے نام پر، حضور کے نام پر، اللہ کے نام پر جب دینا ہوتا نا تو ہم تو دیکھتے ہیں 10 گئے تو پھر 10 چلے گئے تو 90 ہی رہ جائیں گے، اگر 20 چلے گئے تو پھر 80 ہی رہ جائیں گے. پھر میں کیا کروں گا؟ چائے پتی کا کیا ہوگا؟ شکر کہاں سے آئے گی؟ کل کے دودھ کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ آٹا کہاں سے آئے گا؟ گیس کی ٹنکی کہاں سے آئے گی؟ ہم اگر راہ خدا میں دیں تو پہلے سوچا کرتے ہیں کہ گھر پہ کچھ ہے کہ نہیں ہے، کچھ چھوڑا کل کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، کل کے انتظام کر دوں، پھر بعد میں جو بچے گا 10 روپیہ اس میں سے 2 روپیہ دین کے نام پر دے دوں گا. کل کا انتظام بھی کر دیا اور 8 روپیہ آج کے لیے بھی بچا لیا. یہ کون سی سخاوت ہے جناب؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. مسجد کے نام پر سخاوت، مدرسے کے نام پر سخاوت، دین کے نام پر سخاوت، حضور کے نام پر لٹانا، مصطفیٰ کے عشق کے نام پر لٹانا، تعلیم و تربیت پر خرچہ کرنا. جس قوم
کا مزاج خالی ناک کے لیے خرچہ کرنا ہو گیا ہو، جس قوم کا مزاج خالی ناموری کے لیے خرچہ کرنا ہو گیا ہو، جس قوم کا مزاج جھوٹی شان کے لیے لاکھوں روپے لگا کر اپنے آپ کو سماج میں منوانے کا شوق جن کو ہو گیا ہو کہ صاحب 3 دن تک میرا چرچا چلتا رہے گا، 5 دن تک میرے کھانے کا واوا، میرے کھانے کی واوا ہی ہوتی رہے گی، 4 دن تک میرے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا، کام تو فلاں نے کیا تھا، بھون بھی بہت تکڑا تھا، کھانا بھی بہت تکڑا تھا، مال بھی بہت تکڑا تھا، اس نے تو 7 مٹھائی کی تھی، اس نے 11 مٹھائی کی۔ نام کے لیے چرچا، نام کے لیے خرچہ کرنے والوں، یہ نام تمہارے ساتھ میں مٹ جائے گا، یہ نام تمہاری کفن کے اندر یہ نام تمہارے کفن کے اندر سمیٹ کر دفنا دیا جائے گا، نہ تیرا کوئی نام لیوا ہوگا، نہ تیرا کوئی چرچا کرنے والا ہوگا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، کچھ نہ رہے گا، یہ میرا، یہ میرا، یہ فقط تیرا سپنا ہے، قبر میں جانے کے بعد آنکھ کھلے گی، کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل دے مولا والی ہے، جسے بیٹا اپنا کہا تھا وہ بھی تو پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، جسے دوست اپنا کہا تھا وہ بھی تو 3 چلو مٹی کے ڈال کر جا رہا ہے، جسے بھائی اپنا کہا تھا وہ بھی تو قبر میں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے، جو میرے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا وہ آج مجھے قبر کی تنہائیوں میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے کیا میرا؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نبی کی شان پر لٹانے کے لیے میرے پاس میں 150 روپیہ نہیں تھا، جس نبی کی عظمت اور رفعت پر لٹانے کے لیے اللہ اکبر میرے پاس میں کچھ نہیں تھا، اور جھوٹی شان پر لٹانے کے لیے، نام کے لیے، نام پر لٹانے کے لیے میں نے نہ ادھر سے دیکھا نہ ادھر سے دیکھا، کوئی لون لے کر اپنے نام کے لیے قرضہ کر رہا ہے، کوئی مکان گروی رکھ کے اپنے نام کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے بیٹیوں اور بہوؤں کے گہنے جو ہیں وہ رہن پر رکھ کر، وہ گروی رکھ کر کام کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے جھوٹی شانوں نے، تمہارے جھوٹے ناموں نے تمہارے اندر اتنا غرور پیدا کر دیا، اتنا گھمنڈ پیدا کر دیا کہ پھانسی کے تختے پر لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ صاحب 2 لاکھ روپیہ لیا تھا، اتارا نہیں، وہ روپیہ بڑھتے بڑھتے 10-12 لاکھ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ اللہ اکبر، اب جوان بیٹی سر پر ہے، اس کی شادی کروں یا یہ 10 لاکھ قرضہ اتاروں؟ کیا کروں؟ ہو کیا رہا ہے؟ آئے دن اخباروں کے اندر ہوتا ہے فلاں آدمی نے اپنے 3 بچوں کو اور اپنی بیوی کو بٹھا کر زہر کھا لیا، پورا پریوار مر گیا، فلاں آدمی پھانسی پر لٹک گیا، بچے بلکتے رہے، روتے رہے۔ اللہ اکبر، معاشرہ ان کے مرنے کے بعد آنسو بہاتا رہا، ارے مجھے کہہ دیتا میں کر دیتا، مجھے کہہ دیتا میں کر دیتا۔ اللہ اکبر، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو صرف اسے کندھا دینا سہارا سمجھتے ہو تم۔ اسلام یہ کہتا ہے ارے مردے کو کندھا تو ہر کوئی دینا ثواب سمجھتا ہے، لیکن جو زندوں کو سہارا دیتا ہے وہ نبی کا سچا غلام ہوتا ہے۔ جو زندوں کو سہارا دیتا ہے وہ نبی کا سچا غلام ہوتا ہے۔ سسکتی ہوئی انسانیت، تڑپتی ہوئی انسانیت، کوئی دوا کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی صاحب اپنے بچوں کی پرورش کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا 50 ایسے لوگ ہیں جو دروازوں پر آ کر اپنے بچوں کے آٹے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 1.5 دن سے میرے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، کوئی کہتی ہے کہ صاحب میرا بچہ، میرے سر پر شوہر کا سایہ نہیں ہے، میرے بچے 2-3 دن سے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر، اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو، ان صحابہ کے دن ہم اس لیے مناتے ہیں، ان صحابہ کرام کے عرس ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہماری جیب سے 50 روپیہ دین کے نام پر نکلتا نہیں، ہماری جیب سے 100 روپیہ 1000 روپیہ دین کے نام پر نکلتا نہیں، اور نکلتا بھی ہے تو اللہ اکبر ہم سوچتے ہیں کہ واٹس ایپ پر میرا نام آنا چاہیے کہ اس نے غریبوں کو یہ دیا ہے، اس نے غریبوں کو کمبل بانٹے ہیں، اس نے غریبوں کو راشن کے کٹس دیے ہیں، ہم نام کے لیے کام کرتے ہیں۔ اے سرکار کے دیوانوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی غریب کی بچی کی شادی کروا تو آگے مت آ، اس لیے کہ کسی غریب کو رسوا نہ کر کہ صاحب بیٹی اس کی تھی، احسان میں نے کیا ہے، ہاتھ میں نے رکھا ہے، اس یتیم کی شادی میں نے کی ہے، اس لاوارث کو
سسرال کا والی میں نے بنایا ہے، نہیں اللہ اکبر، بلکہ کسی غریب کی جھولی میں ڈال جا اور یہ کہہ جا میرا نام نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ کہا نام اس کا لے جس نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ میں تو صرف ایک پوسٹ مین کی ڈیوٹی کر رہا ہوں، میرا تھوڑی ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے لیکن تیرے لیے دیا ہے، یہ میں تجھ پر احسان نہیں کرتا ہوں، یہ میں ایک دینی بہن ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ میرا دینی بھائی ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا غور کرو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سرکار فاروق اعظم، اسلام کی پاکیزہ باتوں پر غور کرو جناب، خالی واٹس ایپ پر پڑھ لینا، واہ واہ کر دینا، دل کا نشان لگا دینا، انگوٹھا یوں ٹیڑھا کر دینا اور یا اس طریقے کے نشان بنا کر راضی ہونے والوں، ان پھولوں کے، ان انگوٹھوں کے اور جناب ان دلوں کے نشان سے تمہیں جنتیں نہیں ملنے والی ہے، واہ واہی جھوٹی کرنے والے سے تمہیں جنتیں نہیں ملنے والی ہے۔ آج فلاں کا جنم دن ہے، کعبے کے اوپر چاند ہے، آج جو اس بات کو 10 لوگوں تک پہنچا دے گا اسے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تیرے 10 بار یوں انگلیاں لگانے سے تجھے جنت مل جائے گی، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تیرے 10 بار دل لگانے سے تجھے جنت مل جائے، انگوٹھا یوں دکھانے سے جنت مل جائے، ہاتھ یوں بجانے سے جنت مل جائے۔ اللہ اکبر، جنت اس کا نام ہے کہ ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر جسے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، خطاب کا وہ بیٹا جسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے، اللہ اللہ، ان لوگوں کے لیے نبی نے زمین پر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ زبان مصطفیٰ نے جن کو جنتی کہا وہ ابو بکر، چڑیا جب چہچہاتی تھی پیڑ کی ٹہنی پر تو آپ فرماتے کاش میں چڑیا ہو جاتا، کاش میں درخت کا تنکا اور پتا ہو جاتا، تاکہ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب تو نہ لیا جاتا، تاکہ کل قیامت کے دن ابو بکر کو کھڑا ہو کر یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ ابو بکر جو کمایا تھا وہ کہاں لگایا۔ اللہ کی عزت کی قسم مسلمانوں، جس کے مال پر ایثار و قربانی کی مہر میرے نبی نے لگائی ہے، سنو، جس کے مال پر میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے نفع پہنچایا ہے امت میں کسی کے مال نے اتنا نفع مجھے نہیں پہنچایا ہے۔ ابو بکر کے مال پر نفع کی مہر لگانے والا نبی ہے، لیکن صدیق کہتے ہیں کہ کہیں مجھ سے حساب نہ لیا جائے۔ اللہ اکبر، جو نبی کے دربار میں اپنا سب کچھ لے کر آ کر یہ کہتا ہو پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کو اللہ کا رسول بس، آقا اور کچھ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ٹھنڈی نظر چاہیے، مجھے آپ کی محبت کی نظر چاہیے، مجھے آپ کی میٹھی اور پیاری نظر چاہیے۔ آقا اگر ابو بکر کی نسلوں پر آپ کی محبت کی نظر رہے گی تو ابو بکر سمجھے گا مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ جسے جنت مصطفیٰ عطا فرمائے، جس کے مال پر قبولیت کی مہر میرا نبی لگائے، اللہ اکبر۔ اور سنو، اللہ اللہ، اے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، سب کا حساب ہوگا مگر میرا صدیق وہ ہے جس کا حساب نہیں ہوگا۔ مگر وہ کہیں، وہ رو رو کر کہیں کاش میں تنکا ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، مجھ سے پوچھا نہیں جاتا کہ تو نے جوانی کہاں گزاری، تو نے مال میں نے دیا تھا تو نے کہاں لگایا، زندگی میں نے دی تھی کہاں بتائی۔ تم اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا سوچو، اگر ہم سے بھی پوچھا گیا کہ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں لگایا، زندگی کہاں بتائی، وہ ابو بکر جس کی ضمانت نبی لیتا ہو وہ روتے ہیں۔ ہمارا کوئی پتہ نہیں اور ہم ہنسنے کی محفلیں سجا رہے ہیں، ہم ناچنے گانے کے اندر ڈھول تاشوں ڈیجو باجوں کے اندر لگے ہوئے، ہم جھوٹی شان و شوکت کے اظہار کے لیے لگے ہوئے۔ سرکار فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے وصال کے بعد فاروق اعظم ایک خلیفہ بنتے ہی
آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کے کچھ کام بتاؤ، کام بتاؤ. کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ جو ہے اپنے برتن میں کچھ بنا کر لے جایا کرتے تھے. آپ نے کسی بھی طریقے سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ نرم نرم حلوہ اپنے ہاتھوں سے بناتے اور ایک برتن میں لے کر اس طرف جایا کرتے. اب آگے کدھر جاتے تھے، کس کے پاس میں جاتے تھے، کچھ پتہ نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. فاروق اعظم نے بھی حلوہ بنایا اپنے ہاتھوں سے. اللہ اللہ، آپ کے وصال کے بعد، صدیق اکبر کے وصال کے بعد کی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے حلوہ بنایا اور یار غار کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. کون ہے؟ فاروق اعظم ہے. ہم تو ایک دوسرے کے مسافر ڈھنگ سے نہیں کرتے، ہماری نظریں نہیں ملتی. ہمارا تو حال یہ سلیم کی حیثیت ہے، مجھ سے بات کرے گا، مولانا انیس میرے سامنے بیٹھے گا، رفیق صاحب مجھ سے بات کریں گے، میں ہوں ہمیں میں کھا بیٹھی. اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. تو یہاں شان یہ ہے کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا ہو تو عمر نبی ہوتا. عظمتیں ہر طرف. لیکن دیکھیے نیکیوں میں کس طریقے سے آگے، نیکیوں میں نقش قدم پر کس طریقے سے چلا جاتا ہے. آپ نے حلوہ بنایا اور بنا کر چل دیے. آگے گئے تو کچھ رستے اور ادھر ادھر شکے نکلنے لگی. آپ نے کیا یا اللہ اب کدھر جاؤں، کدھر جاتا تھا تیرے محبوب کا دیوانہ، یا اللہ کدھر جاتا تھا ابو بکر. اللہ اللہ، جب محبت میں کوئی چلنا شروع کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی منزل خود بخود پہنچا دیا کرتا ہے. دماغ میں آیا ادھر ہی جایا کرتے تھے، ادھر چلنے لگے. جنگل میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ٹوٹا پھوٹا مکان ہے. اس مکان کے اندر جب داخل ہوئے تو دیکھا کونے کے اندر ایک بالکل ایسا مریض پڑا ہوا ہے جس کے نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ پاؤں ہلتے ہیں، سب سڑے ہوئے ہیں، کوڑ کا مرض لگا ہوا ہے اور صاحب آنکھوں سے اندھا ہے. اور میں کیا بتاؤں کس طریقے سے تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو چیخ نکل جایا کرتی تھی. اس طریقے سے زخم اس کے ریس رہے تھے اور تھوڑا وہ بولتا تھا اور اتنے میں وہ کونے میں پڑا ہوا تھا، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا. صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، انہوں نے دیکھا جھاڑو بھی رکھی ہوئی ہے، مٹکا بھی رکھا ہوا ہے. اب آپ نے سوچا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ صدیق یہاں آ کر پہلے جھاڑو لگایا کرتے تھے. آپ نے اس بوڑھے آدمی کے گھر کی پہلے جھاڑو لگائی. جھاڑو لگانے کے بعد پانی کا گھڑا بھر کر لے کر آ کر رکھا. رکھنے کے بعد میں پھر جب اس کے سامنے بیٹھ کر حلوہ لیا، حلوہ لے کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھلانا شروع کیا. تو کھلانے کا انداز تو بدلتا ہی ہے صاحب، ہے نا. ماں جب کھلاتی ہے اور ماں جب چمچ سے کھلاتے کھلاتے کسی کو کہہ دیتی ہے کہ تو ذرا تو اس بچے کو سنبھال، میں 2 منٹ میں روٹی دیکھ کر آتی ہوں، تو اب دوسرا جس کی ڈیوٹی لگے گی وہ ماں کی طرح تھوڑی کھلائے گا، وہ انداز بدل جاتا ہے. اب صاحب کھلا، جب سے فاروق اعظم نے کھلانا شروع کیا تو کچھ ایسی جگہ پر لگی کہ جس سے ٹچ ہو گیا معاملہ اور اسے تھوڑا درد کا احساس ہوا. تو اس نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں پوچھا کون؟ اللہ اکبر. کیا پوچھا تھا؟ اس نے پوچھا کون؟ بس اتنا کہنا تھا کہ فاروق اعظم نے کہا معاف کرنا، جو پہلے تجھے کھانا کھلایا کرتا تھا وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا، اور میں عمر ابن خطاب ہوں جو آج نیا آیا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ اس بیمار کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. نکلتے ہوئے آنسو رکے نہیں. فاروق اعظم نے کہا کیا ہوا، میں نے تجھے زیادہ تکلیف تو نہیں دے دی، رو کیوں رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس بیمار نے کہا کہ مجھے تو آج نام ہی تو نے بتایا ہے کہ وہ ابو بکر تھا. واہ، اتنے سالوں تک کھلا کر جو نام نہ بتا کر گیا اور تو آج پہلی مرتبہ آیا اور اپنا نام بتا چکا ہے. تم آج پہلی مرتبہ آئے اور اپنا نام بتا دیا، اور وہ مجھے برسوں تک کھلایا، لیکن اس نے کبھی نام تک نہیں بتایا کہ میں ابو بکر ہوں. وہ نیکیاں صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. وہ کسی کے دروازے پر مدد کرتے تھے تو صرف راہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے، نام و نمود کے لیے نہیں کیا کرتے تھے. اور یہی سبق انہوں نے امت کو پڑھایا، یہی درس انہوں نے امت کو دیا، یہی پیغام انہوں نے امت کو دیا. لوگوں، نبی کی امت کو بدنام نہ کرنا.
4 روپیہ دے کر نبی کی امت کو رسوا نہ کرنا، غریبوں کا مذاق نہ اڑانا، یتیموں کی ہنسی مت اڑانا، اور بیواؤں کو در بدر نہ گھموانا، اور یتیم بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے گھمنڈ کا شکار نہ ہونا۔ ہم اس نبی کے دیوانے ہیں جس نبی کے غلاموں نے زمین پر برسوں تک مدد بھی کی ہے تو کبھی نام نہیں بتایا، برسوں تک مدد کرنے کے بعد کبھی نام تک نہیں بتایا۔ حضور کے دیوانوں، یہ فاروق صدیق اکبر، پورا مال حضور کے قدموں میں، پورا مال حضور کے قدموں میں، سوئی تک نہیں چھوڑی، مچل کے بولو، سوئی تک نہ چھوڑی۔ میرے آقا نے جب انداز دیکھا کہ کمبل جسے ببول کے کانٹوں سے ڈھکا ہوا، ببول کے کانٹوں سے ڈھکا ہوا، حضور نے محبت کا انداز دیکھا، پوچھا ابو بکر گھر پہ بچوں کے لیے کچھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ کہا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کو اللہ کا رسول بس۔ اتنا کہنا تھا، بھی بات ہو ہی رہی تھی کہ جبریل امین حاضر ہوئے حضور کے دربار میں، عرض کرنے لگے آقا آپ کے غلام کو اللہ نے سلام کہا ہے، اللہ نے سلام کہا ہے، اور رب نے پوچھا ہے کہ محبوب ابو بکر سے پوچھ اس حال میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضور نے پوچھا ابو بکر تجھے تیرا رب سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابو بکر اس حال میں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار صدیق اکبر مچل کر بولے آقا ابو بکر کی مجال نہیں کہ رب سے ناراض ہو جائے، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ یہ اعلان ابو بکر نے دنیا میں کیا تھا، آسمانوں سے اعلان ہو گیا، محبوب تیرے غلام کو خوشخبری دے دے کہ آج کے بعد ابو بکر جنت میں آئے گا تو 8 دروازوں میں جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں سے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ عظیم ساتھی والذین معہ، یہ وہ جو حضور کے ساتھی ہیں۔ اشداء علی الکفار سے مراد فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم سے مراد عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد مولا علی ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ تمام صحابہ کرام ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے صدیق اکبر کا کہ اللہ نے حضور کا ساتھی بنایا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر میرا حوض کوثر کا بھی ساتھی ہے اور میرا غار کا بھی ساتھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور سنو، میرے آقا نے فرمایا محفلیں سجایا کرو، محفلوں میں آیا کرو، محفلوں میں آیا کرو۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ وہ عظیم نام ہیں کہ ان کے نام کی محفلوں میں آیا کرو۔ صدیق اکبر کے نام کی محفل ہے، حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے فرمایا میری امت پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر بھی ادا کرے اور ابو بکر سے محبت بھی کرے، ابو بکر کا شکر بھی ادا کرے اور ابو بکر سے محبت بھی کرے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نص قطعی سے جس کی صحابیت ثابت ہو، اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا
فانزل اللہ سکینتہ علینا۔ اللہ اللہ، یہ غار ثور کا واقعہ ہے، غار ثور کا، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دونوں غار میں ہیں اور کفار و مشرکین ان کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے پر آ گئے تھے، صدیق اکبر تھوڑا سا بے چین ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، بے چین کیوں ڈر گئے آپ؟ کیوں خوف زدہ ہوئے آپ کو اپنا ڈر نہیں تھا؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، مجھے میرا ڈر نہیں تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور آپ نے ان لفظوں میں کہا تھا کہ اگر کسی نے میرا قتل کر دیا تو ایک آدمی کا قتل ہوگا، اور اگر کسی نے نبی کا کر دیا تو پوری امت برباد ہو جائے گی، امت ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، جب آپ کے چہرے پر یہ عالم ظاہر ہوا، یہ آثار ظاہر ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ دو میں کا دوسرے غار میں دو میں کا دوسرا جب پریشان تھا تو اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ اور پھر رب نے فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اللہ نے اس کے اوپر سکینہ نازل فرمایا، اللہ نے اسے دل میں اتنا سکون عطا فرما دیا کہ پھر یوں لگا کہ اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یہ صحابیت ثابت ہے صدیق اکبر کی اذ یقول لصاحبہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا آقا آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ میرے آقا نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا زمین پر اتنی نیکیاں کسی خوش نصیب کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا کس کی ہے؟ کہا وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے پوچھا آقا جب فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں تو پھر میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کیا کتنی ہوگی؟ میرے بابا ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تو یوں پوچھ کہ ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں پوچھتی ہے، سن آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہے، اور عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی نیکی ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمان پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا وزیر تمہیں کتنا ہم راضی رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ دلوا دے گا، بہت کچھ دلوا دے گا، بگڑے ہوئے کام بنوا دے گا۔ اس وزیر کو بھی راضی رکھو، اس وزیر کو بھی راضی رکھو۔ خدا کی قسم یہ اگر راضی ہو گئے تو حضور راضی ہو جائیں گے، اور حضور راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا، اور رب راضی ہو جائے گا تو پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے خواب و خیال تک میں نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے سرکار صدیق اکبر کی خیرات عطا فرمائے، سرکار صدیق اکبر کے نام کا صدقہ عطا فرمائے، حضرت صدیق اکبر کے نام کا فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آپ کے روحانی اور ہر طرح کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور امت کو اس پاکیزہ شخصیت کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے دریائے عشق سے رب تبارک و تعالی حضور کے صدقے ہمیں بھی ایک چھوٹا قطرہ عطا فرما دے تاکہ ہمیں بھی حضور کا عشق میسر ہو جائے، حضور کی محبت میسر ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔